اکبر، صحابہ کے منکروں سے تعلق رکھنے والوں، کمیٹیاں ڈالنے والوں، رشتہ داریاں کرنے والوں، آپ کی بات نہیں کرتا، کاروبار کرنے والوں، ان کی مصنوعات کو، ان کی پروڈکٹ کو خریدنے والوں، پھر یوں ہلکے سے منہ سے کہہ دیتے ہو اللہ اکبر کہ مولوی صاحب یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ہمارا تو کاروبار ہے، ہم کون سا اس سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ فرمایا جو میرا دشمن ہے خدا پاک کی قسم ہے میرے غلام کو اس سے ہاتھ ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ان سے تعلقات بڑھانا، ایک صابن کی کیا اہمیت ہے، پیٹرول پمپ کی کیا اہمیت ہے، ریفریجریٹر کی کیا اہمیت ہے، دال دلیے کی کیا اہمیت ہے، جیم کی کیا اہمیت ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو یہ سمجھ کے نہ خریدے یہ میرے آقا کے دشمنوں کی فیکٹری سے، ان کی کمپنی سے بن کے آیا، کیا پتا تیرے اس جملے سے کہ اللہ اکبر قیامت کے دن آمنہ کا لال تیری میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خدا کا احسان ہے علماء اکرام پر، اللہ کا احسان ہے مدارس کے طلباء پر، پروردگار عالم کا احسان ہے ٹوپی پگڑی داڑے والے پر کہ ساری ذمہ داریاں اللہ پاک نے اسی کی جھولی میں ڈالی۔ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تحفظ دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، ازواج مطہرات کی عزت کا مسئلہ ہو، عظمت قرآن کا مسئلہ ہو، مسجد کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، مسجد مدرسے کو بنانے کا مسئلہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ جل شانہ نے یہ ساری کی ساری دولتیں اسی ٹوپی داڑھی والے کی جھولی میں ڈال دی۔ اور لوگو تمہیں مال مبارک ہو، اللہ کی عزت کی قسم ٹوپی داڑھی والے کو اللہ کا قرآن مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مولانا گل نواز ہے، پتہ نہیں سال میں کتنی مرتبہ ارشاد صاحب کے برادران کو، ان بھائیوں کو، وحید کو کتنی مرتبہ یاد دلایا ہوگا سالانہ جلسہ آ رہا ہے، تاریخ بتاؤ کون سی رکھیں، یہ تاریخ لے لیں، دعوت نامے لے کے جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ میسج کر رہا ہے، یہ کام میرا عزیزوں کون کر رہا ہے؟ جس کی معاشرے کے اندر سب سے کم تنخواہ ہے، درجہ چہارم کا کلرک ہو، علاقے کا میرا عزیزوں کسی دفتر کا ملازم ہو، چپڑاسی ہو، جمع دار ہو، اس سے کم تنخواہ اس کی ہے، لیکن درد اللہ نے اس کے دل کے اندر سارے جہان سے زیادہ رکھ رکھا ہے۔ یہ کام تو مخیر حضرات کا ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں مولانا 4 لاکھ کی کمیٹی ڈالی تھی، اللہ اکبر کمیٹی نکل گئی، 1 لاکھ روپیہ پکڑیے، اللہ اکبر اصلاحی پروگرام کروائیے، نماز کا موضوع دیجئے، زکوٰۃ کا موضوع دیجئے، اللہ اکبر معاشرے اخلاق کا موضوع دیجئے، رب کعبہ کی قسم ہے 1 لاکھ روپیہ دے کر ایک پروگرام کرا لے، ایک آدمی گناہوں سے توبہ کر لے، تیرے خاندان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو وہ آدمی کر رہا ہے جسے معاشرہ کہہ رہا ہے ملک کے مولوی اگر اچھے ہو جائیں تو سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ مولویوں نے کام خراب کر رکھا ہے، اگر پاکستان کے مولوی درست ہو جائے تو اللہ اکبر پورا ملک درست ہو جائے گا۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم تو ہنستے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر آج کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے قاری گل نواز صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے اگر اللہ نہ کرے آپ کا نظریہ بھی ہے اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر آج نماز کی نیت بدل دو، یوں نہ کہنا 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عشاء پڑھوں واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، بلکہ یوں کو 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عشاء پڑھوں واسطے اللہ کے پیچھے اس جہنمی کے۔ کرو نیت، اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر آپ جنت کے اندر چلے گئے تو اللہ کی قسم پھر دیکھنا ناراض نہ ہونا، یہ دین کا وارث انشاءاللہ آپ کو جنت کے اندر ہی ملے گا، دروازے پہ نہیں ملے گا میرے۔ سبحان اللہ۔ یوں کر کے کسی نے مولوی کی طرف انگلی اٹھا دی، یوں کر کے انگلی اٹھا دی اور یوں کہہ دیا مولوی اچھا ہو جائے تو سارے اچھے۔ علماء اکرام نے فرمایا خبردار اپنا کڑوا بول واپس لے لے، اپنا ہاضمہ درست کر کے ڈکار مار جا۔ اگر یہ نفرت کی آگ تیرے دماغ میں جلتی رہی اللہ جل شانہ تیری 10 نسلوں میں کوئی قرآن کا حافظ دین کا عالم پیدا نہیں کرے گا۔
اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھانے والے بنو، قرآن پڑھانے پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان پر خرچ کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا۔ جس طرح آٹے میں نمک کا پتہ نہیں لگتا، جہنم کی آگ میں ایسے ہی پتہ نہیں لگے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے۔ حالانکہ میرے عزیزوں یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، میرے راستے میں وقت لگانے والا، کیا شان قرآن ہے، کیا قرآن کے خادموں کا شان ہے۔ اللہ اکبر فرمایا تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اعلان فرمائے گا جاؤ فرشتوں پورے میدان محشر میں قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ فرشتے چلنے لگیں گے، کہیں گے الہی آدم علیہ السلام سے لے کر نسل انسانی قیامت تک آنے والا انسان، بچہ بڑا جوان، مرد عورت بوڑھے کھڑے ہیں، الہی قرآن والے کی نشانی کیا؟ کیا ان پہ مہر لگی ہوئی ہے؟ کیا اس کے ماتھے پہ قرآن والا لکھا ہوا؟ کیا اس کے ہاتھ پہ ٹائٹل مونوگرام بنا ہوا ہے؟ کیا اس پہ سٹیکر کوئی بیج لگا ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے بڑا آسان سا موقع ہے، بڑی آسان سی بات ہے، فرشتوں پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ، لوگوں کے منہ سونگھنے شروع کر دو، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، مجھے میری کبریائی کی قسم یہی میرے قرآن والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مالک کائنات اعلان فرمائیں گے قرآن والا ادھر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، تمہیں دوبارہ دنیا میں کتنا حساب لیا گیا؟ کبھی کوئی کھڑا ہو کے کہا دیتا تھا مسجد کا حساب لو، مولوی تنخواہ کس کام کی لیتے ہیں، مدرسے کے قاری تنخواہ کس کام کی لیتے ہیں، موٹر نہیں چلی، ٹنکی کا پانی ختم ہو گیا، مولوی پر انگلی اٹھنی شروع ہو گئی، گٹر بند ہو گیا، مولوی پر انگلی شروع ہو گئی، مسجد کے قلیل پہ ویکیوم نہ لگا، مسجد کی صفوں پہ جھاڑو جھاڑنی نہ لگی، اور میرے عزیزو سپیکر چلتے چلتے آواز دینے لگا، اٹیک مولوی پہ ہوا، اٹیک معزل پہ ہوا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے میں دیکھا کرتا تھا جب 11 رکنی کمیٹی میں سارے کے سارے غلام رسول بیٹھ کر قرآن پگڑی والے کو ذلیل کیا کرتے تھے، اتنا بڑا پرچہ دیا کرتے تھے مولانا اگلے مہینے اپنا انتظام کر لو، مولانا اگلے مہینے کوئی دوسری مسجد تلاش کر لو۔ اللہ اکبر، میں سارا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تیری تنخواہ ہاتھ کی انگلی پہ تھوک لگا لگا کے دیا کرتے تھے تو بار بار درخواست دیا کرتا تھا، 1000 بڑی مشکل سے بڑھا کر احسان جتلا جتلا کے کہا کرتے تھے مولانا اب 2 سال تک نہ کہنا آپ کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، مولانا اتنی ہے، گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے تھوڑا حساب دیا، قرآن والوں میں تمہیں دیکھا کرتا تھا لوگ اپنے نرم بستروں سے نہیں نکلا کرتے تھے، تو مدرسے میں میرا قرآن پڑھنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب قرآن کھول کے بیٹھتے تھے سردی کی وجہ سے تمہارے دانت بجنے لگتے تھے، میں اللہ مسکرا کے تمہارے پہ رحمتیں برسایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ 11 بجے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے تو مدرسے کی قالین اور چٹائی پر بیٹھ کر آگا پیچھا اوپر نیچے تک تمہارے دماغ تک سردی چڑھ جایا کرتی تھی۔ قاری صاحب کا کرتے تھے 11 بجے انہیں ناشتہ ملے گا، 3 وقت کی روٹی ہمارا مدرسہ دے نہیں سکتا، چائے کا انتظام ہمارا مدرسہ نہیں کر سکتا، تم گھر میں بیٹھ کے 4 پیالیاں پی کر چائے کی کہا کرتے تھے کس نعمت پہ شکر ادا کروں، یہ رات کا سالن رات کی روٹی کھا کر جب یوں کہا کرتا تھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کبھی اللہم اتمنا طعامنا پڑھا کرتا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اللہ اکبر، جب یہ سنت کے مطابق کھانا کھایا کرتے تھے میں جنت کے دروازے ان کی طرف کھول دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو اس دن اس کی اوقات کا پتہ لگے گا، اس دن اس کی حیثیت کا پتہ لگے گا۔ آج میرے عزیزو حافظ قرآن مدرسے میں پڑھنے والے کے کپڑے سے تجھے بدبو آتی ہے، کل قیامت کے دن اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک پورے میدان محشر کو روشن کرے گی، اس وقت کہے گا کاش میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا وارث بنا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مظفر گڑھ کے علاقے میں میرے عزیزوں میں ایک جگہ پروگرام کے بعد واپسی کے لیے سفر کے لیے گاڑی میں بیٹھا، ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضرت جی 2 منٹ کے لیے مسجد میں آ کر دعا کر دو۔ پتہ ہے مسجد کا حال کیسا تھا؟ سردی کا موسم تھا، جنوری فروری کا مہینہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے پرانی مٹیاں چادریں گردلودہ لے کے بیٹھے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد مدرسے کے مین گیٹ کے پیچھے چولہے میں آگ جل رہی تھی اور بڑا سارا توا رکھا ہوا تھا اور پکانے والا کوئی باورچی نہیں تھا، کوئی باورچن نہیں تھی، کوئی ادھیڑ عمر نہیں تھا، کوئی تنخواہ دار پکوان سینٹر والا ملازم کوئی نہیں تھا۔ کون تھے؟ 8 10 سال کے بچے آٹے کے پیڑے بنا رہے تھے۔ اللہ کی قسم ہاتھ کا ان کا گھیراؤ چھوٹا تھا، پیڑا ان کا بڑا تھا۔ ایک بچہ روٹی پکا رہا تھا، چھوٹی سی کلائی پر یہاں تک روٹی پھیل گئی، اس نے یوں کر کے توے پہ ڈالی، سٹاخ جیسی آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا، روٹی میرے عزیزوں ادھر ہو گئی، اس کا ہاتھ پورا توے کے اوپر چلا گیا۔ اتنا موٹا چھالا تھا، یوں تھوک لگا کر یوں کر کے بغل میں دے رہا تھا۔ اللہ کی قسم میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا مولانا قیامت کا دن ہوگا، عبدالحنان کا نام اعمال دیکھا جائے گا، لیکن جب اس بچے کی باری آئے گی اس کا نام اعمال نہیں دیکھا جائے گا، اس کے ہاتھ کی انگلی پہ چھالا دیکھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا ماں تھی، بتا بھابیاں بہنیں تھی، پھر کس چیز نے تجھے روٹی پکانے پر مجبور کر دیا، کس چیز نے تجھے گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ جب یہ پڑھ کے سنائے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب یہ یا ایھا المزمل پڑھے گا، جب یہ یاسین والقرآن پڑھے گا اور کہے گا اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے اللہ اکبر، تیری میری گواہی کوئی نہیں دے گا، تیری میری گواہی تیری میری امی نہیں دے گی، اس حافظ قرآن کی گواہی خدا دے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت پتہ لگے گا قرآن پڑھنے والوں کا معیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کر لو جو تمہارا دل کرتا ہے ان کے ساتھ، انہیں دہشت گرد کو ان کے مدرسے بند کر دو، ان کے بینکوں کے اکاؤنٹ منجمد کر دو، انہوں نے بیچاروں نے کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک تیرا کائنات کے اندر بنایا ہوا کھوکھلا نظام ہے، ایک خدا کا نظام ہے۔ اپنے کھوکھلے نظام کو اللہ کے نظام کے ساتھ مت ٹکرا، پاس ہو جائے گا۔ فرعون ٹکرایا تھا، نمرود ٹکرایا تھا، حامان ٹکرایا تھا، مکے کا ابو جہل ٹکرایا تھا، رب کعبہ کی قسم نام کوئی نہیں۔ بلال میرے عزیزو، اس قرآن کو بلال نے جب سینے سے لگایا، فتح مکہ کا موقع آیا، فرمایا بلال دنیا کی عزتیں بتلاؤں، آخرت کی تو تجھے اللہ دے گا۔ کیا حضرت بلال کو مقام دیا؟ فرمایا میرا بلال فتح مکہ کے موقع پر آ جا۔ پتہ ہے بلال نے ریشمی جوڑا نہیں پہننا تھا، قدھاری چادر نہیں پہننی تھی، یمنی جوڑا نہیں پہننا تھا۔ پتہ ہے بلال حبشی کے پاؤں میں ایک جوتا پھٹا تھا جو سینے کے قابل نہیں تھا، دوسرا ٹوٹا جوتا تھا جس کو بلال نے رسی سے باندھ رکھا تھا، ایک کرتا میرے عزیزوں وہ چادر اتنی بڑی تھی، کمر چھپاتا سینہ کھل جاتا، سینہ چھپاتا کمر ظاہر ہو جاتی، تہمد اتنا چھوٹا تھا، پیوند والا بمشکل گھٹنوں سے نیچے آ رہا تھا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا میرا بلال اللہ اکبر، اور میرا بلال یہاں سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا شروع کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کہا ہاں بلال۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، حضرت بلال کو بیت اللہ کی دیوار سے چڑھانا شروع کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے جوتا اتارنا شروع کیا، رحمت والے نبی نے فرمایا بلال جوتا نہیں اتارنا، یہ پھٹا ہوا جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کہتے ہیں بیت اللہ کی جب چھت پہ چڑھا، بلال اونچا، صدیق مجھے نیچے کھڑے نظر آئے، عمر عثمان علی کے نیچے کھڑے آئے، لیکن میرا عزیز و مقام ابو بکر کا اعلیٰ، مقام عمر فاروق کا اعلیٰ، سارے صحابہ کا مقام اعلیٰ۔ جب بلال حبشی کہتے پھٹے جوتے کے ساتھ، ٹاکیوں والے کرتے کے ساتھ میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا، فرمایا بلال مکے کی گلیوں میں جو توحید کے پھلیرے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے سناتا تھا، بلند کرتا تھا، آج وہ توحید کا نغمہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے سنا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبوت والے نبی نے، رحمت والے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو یہ میرا بلال ہے، جس کے دل میں خدا اور میری محبت آ جاتی ہے، اس کا پھٹا ٹوٹا جوتا 7 آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔
मुकाम मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, सारे मुसलमान जिंदा। अल्लाह तुम्हारे अमल में तुम्हारे मर्तबों में बरकत अता फरमाए, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुमने अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जिंदाबाद का, लेकिन मेरे अजीजों अभी मैं जिंदाबाद कोई नहीं, आप भी जिंदाबाद कोई नहीं, बड़े छोटे भी जिंदाबाद कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम जिंदाबाद तो उस वक्त होंगे जब कब्र में जाते हुए आपकी मुझे कलमा नसीब हो जाएगा। अभी तो मुर्दाबादी का चल रहा है मेरे अजीजों, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के दरमियान चल रहे हैं। कभी कभी अल्लाह के दरबार में, कभी कभी तो दूर की बात है, बल्कि दिन के उजाले में, रात के अंधेरे से अल्लाह से खात्मा ईमान पर मांग लो। बड़े बड़े हाजी नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार को हमने मरते वक्त आग करते देखा। अल्लाह की कसम कलमा इतनी जल्दी जुबान पे नहीं आता। अगर कलमा पैसे से आता, कोई पैसे वाला बगैर कलमे के ना मरता, ओहदों से आता हुकूमत के, तो मेरे अजीजों कोई कलमा पढ़े बगैर ना मरता। मेरे अजीजों अगर कलमा जुबान पर आता है तो खुदा के करम से आता है। ओए लोगों, हमने मांग मांग कर मकान तो ले लिया, उससे मांग मांग कर दुकान तो ले ली, हमने उससे मांग मांग कर औलाद तो ले ली। खुदा के वास्ते कभी रो कर मांग कर उससे खात्मा ईमान पर ले लो। रब्बे काबा की कसम है, जिसको ईमान पर खात्मा मिल गया उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत के अंदर मकाम भी बन गया। ईमान पर अल्लाह से खात्मा मांगो कि अल्लाह खात्मा ईमान पर करे। बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह जाएंगे, बड़े बड़े सदके धरे के धरे रह जाएंगे। दावा क्या है? हाजी साहब है जी, मस्जिद हाजी साहब ने बनाई माशाल्लाह, देखो जी कैसी प्यारी है। हाजी साहब कसर कोई नहीं छोड़ी जी, बड़ी सोहनी मस्जिद है जी। हाजी साहब का नाम क्या? अच्छा बाहर लिखे ना जी, हाजी साहब फला फला हाजी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ये हमारे हाजी साहब है जी, माशाल्लाह ये मदरसे का सारा जी अल्लाह का शुक्र है, सादत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सादत है जी। मौली साहब भी नींव पा के बैठे ने है जी, जितना मर्जी टाइम हो जाए मौली साहब की मिजाल है बोल लेंगे। खुदा का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ओ लोगों जो ईमान लाए हो, जतला जतला कर, बतला बतला कर अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। ये खात्मा ईमान पर नेकी लाएगी। ये क्या हौज़े कौसर पर आपको मुझे खड़ा करेगी। ये नेकी रहमतुल लिल आलमीन की शिफात का मुस्तहिक बनाएगी, आपकी शफात का। ये नेकी आपको मुझे जन्नत के 8 दरवाजे से दवा दिलवाएगी, जो नेकी करने से पहले पहले लोगों के मुंह पर मार दी जाती है। रात के अंधेरे में तेरे पास कोई आ गया और तेरे से आकर अपने तेरे सामने आकर अपनी जरूरत का तकाजा कर दिया। जब तक 4 आदमियों नहीं में गाएगा, जब तक उसके रिश्तेदारों को नहीं बतलाएगा, जब तक उसके ससुरालियों को नहीं बतलाएगा, जब तक उसके मस्जिद के नमाजियों को नहीं बतलाएगा, तुझे नेकी की डकार नहीं आती। रब्बे काबा की कसम है, क्या ये नेकी कयामत के दिन तेरे नेकियों के पलड़े को भारी करेगी। दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे अजीज़ों अल्लाह से अर्ज करने लगे, या अल्लाह, क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़री में वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा की तफसीर में लिखा, दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा दे, मुझे वो तराजू का पाट दिखा दे, मुझे वो पेंदा वो थल्ला दिखा दे जिसके अंदर क़यामत के दिन नेकियां तोली जाएंगी। है ना अल्लाह का कोई मीज़ान, को है कोई तराजू जिसमें नेकी तोली जाएगी। दाऊद आज तूने मेरे तराजू को देखने की क्या जरूरत पड़ गई। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे तराजू के पलड़े को तूने देख के क्या करना है, तू क्यों परेशान है। अल्लाह अकबर, मैंने तेरे सर पे ताज नबूवत रखा, इलाही, लेकिन इलाही दिखा दे तो तेरा क्या जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ तहज्जुद की नमाज का सवाब कौन से पलड़े में तुलेगा।
پانچوں نمازوں کا ثواب کون سے پڑھنے میں؟ اللہ اکبر، میں دیکھنا تو چاہتا ہوں اللہ غنی، رمضان کے روزوں کا، افطاریوں کا، سحریوں کا، قرآن سننے کا، سنانے کا، اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے کا، غریبوں میں کپڑے بانٹنے کا، مدرسے میں دے کے افطاری کی بھیجنے کا، مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا داؤد ذرا اوپر دیکھیے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اوپر دیکھا، داؤد علیہ السلام دیکھ کے حیران ششد رہ گئے، غش کھا کے زمین پہ گر کے بوش ہو گئے، منہ سے لفظ اللہ نکلا۔ دنیا پریشان ہے، قوم قبیلہ پریشان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر، آنکھیں رو رو کے موٹی ہو گئی، آنکھیں سجالی۔ داؤد علیہ السلام کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ ہی بچاوے بچاوے، اللہ ہی کرم کرے تو کرے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا کوئی مائی کا لال نہیں بھر سکے گا۔ انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام بتا تو صحیح پلڑا کیا ہے؟ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کہنے لگے پتہ ہے اللہ نے اس ترازو کا ایک پلڑا ظاہر کیا جس کے سائے نے مشرق سے لے کے مغرب تک سارے پہاڑوں انسانوں کو چھپا لیا۔ یہ نیکی بھرے گی۔ اللہ اکبر، نماز میں فون کی بیل بج گئی اور یوں کر کے بند کر رہا ہے، کہاں ہے تیرا دھیان؟ یہ سجدہ کرے گا جو سجدہ کرتے وقت پہلے پھونک مار کے مصلے کی جگہ جھاڑ رہا ہے، یہ سجدہ پوری کرے گا۔ یہ نماز میرا عزیزوں پوری کرے گی۔ بجلی چلی جائے گرمی کی وجہ سے، بارش ہو جائے سردی کی وجہ سے، مسجد میں نہیں آتا، گلی میں کیچڑ ہے، گلی میں پانی بھر گیا، اللہ کی قسم لڑک لڑک کے چلنا آسان ہے، لاٹھی کے سہارے آ جا، بجلی لائٹ کے سہارے، ٹارچ کے سہارے آ جا، خدا کے واسطے پوتے دوترے کا ہاتھ پکڑ کے آ جا، دو بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آ جا، اس گارے میں چلنا آسان ہے۔ قیامت کے دن جب تیرا گناہوں کے گارے میں تجھے چلایا جائے گا، رب کعبہ کی قسم ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تڑپ رہا ہے خدا کا پیغمبر داؤد علیہ السلام، اللہ اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ بیٹے نے آ کے ہاتھ ملایا، راجا جی السلام علیکم، ملک صاحب السلام علیکم، میرا پوتر ادھر بے نا ماشاء اللہ، کہ کرتا پیا؟ اجی الحمدللہ 16واں گریڈ ہے، اللہ اور ترقیاں دے نا جی، اللہ اور دے، کتنے پوسٹ ہوئی ہے، کتنے نوکری ہے جی؟ فلانی جگہ، ماشاء اللہ ماشاء، چاہ منگا نا، میں کوئی نہیں جان دینا، چاہ منگا، جوس منگا لیں جی، نہیں اچھا کچھ نہ کچھ تو کھا کے جانا پے گا، اچھا بھی بیٹھ جائے۔ اب 4 آدمی بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ باغ لاوے، اے او دا پتر ہے، پیو بڑا چنگا سی، ایدہ دادا بڑا چنگا سی، ہاں او آ کے نا سویرے میرے ڈیرے تے چاڑو مار دا نا، میں انہوں ڈار پہ دینا، او دا پوتر ہے، اس کو تھپڑ بھی مار دی اور چائے بھی پلا دی، یہ نیکی بھرے گی؟ ملازمہ چائے کی ٹرے لے کے آئی، اچھے رکھ دے، بڈی ہے بچاری، بس ساتھ ایدے تے ترس کھاتا، یہ ترس ہے، صبح سے 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ٹھنڈے پانی کے پوچے لگوا رہا ہے، یہ ترس ہے۔ اور اس کے بعد 100 روپے دے کے کہہ رہا راتی دعا کری میرے لیے مصلے تے بیٹھ کے، اچھا تو کنجر پنا کر کے سو، وہ تیرے لیے دعائیں کرتی پھرے، تو پیکج لگا کے ساری دنیا کی فحاشی دیکھے، یہ مصلے پہ بیٹھے گی؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میت کے وارث کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا یا ساری زندگی میں میرے باپ نے کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کو اذیت پہنچائی ہو، اللہ اکبر، میں اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے اس حرام سے پوچھ جو پھولوں کی مالا کلمے والی چادر لے کے لیٹا تھا، بہن دروازے پر آ کے دوپٹہ پیروں میں رکھ کے روئی تھی، اس نے ٹھڈا مار دیا تھا، آج تو معافی مانگے، خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیرے باپ کو معاف نہیں کروں گا۔
کہتے ہو جوڑے آسمانوں پہ بڑھتے ہیں، بہن کارڈ لے کے بھانجی کا دروازے پہ گئی، بہن کارڈ لے کے بھانجی کا دروازے پہ گئی، اللہ اکبر، کارڈ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، اللہ اکبر، کہتا تیری دیدی شادی چاہواں میں تیرے تے تھکنا گوارا نہیں کرتا، او خدا کی قسم ہے، پورے ہری پور کے مدرسے والے اس کی قبر کو گھیر کے بیٹھ جائیں، صبح شام قرآن پڑھیں، جب تک بہن ہاتھ اٹھا کے معاف نہیں کرے گی، خدا پاک کی قسم جتنا قرآن پڑھ نہیں معافی ملے گی۔ کس دھوکے کے اندر پڑھ کے زندگی گزار رہے ہو؟ ساری زندگی بدماشی کرتے ہو اور مرنے کے بعد بیٹا معافی مانگ لے معافی مل جائے گی؟ علماء بیٹھے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خود معافی مانگو، اللہ نے موقع دیا، روٹی سالن کا پتہ، زرد پلاؤ کا پتہ، میٹھے پھیکے کا پتہ، نمکین کا پتہ، کسیلے کا پتہ، سب کا پتہ، یہ نہیں پتا کہ قبر میں نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سارے سچوں سے سچا اور سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈر ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ساس کو دیکھ لو، اللہ اکبر، مجال ہے اس کی زبان پہ فالج نہ گر جائے، اپنی بہو کی تعریف کر دے۔ اس عقل والی کو، اللہ کی بندی کو احساس نہیں کہ میری عمر ہو رہی ہے 50 سال، جس کو بیاہ کے لائی اس کی عمر ہے 18 سال اور میرے سے وہ 28 سال چھوٹی ہے، میں کیسے ایکسپٹ کروں؟ کیسے میرا ذہن قبول کرے کہ 18 سال کی عمر کے اندر یہ 50 سال والا دماغ لے گیا ہے؟ اسے نظر نہیں آتا؟ دودھ کے ابل جانے پہ پتہ نہیں کیڑی مصیبت ہے، کیڑی بلا ساڈے پلے پی گئی ہے، اے دودھ ابل گیا نا، اللہ اکبر، اس بات کی بدشگونی ہے ہمارے پہ آفت آنے والی ہے۔ اچھا، دودھ ابلنے سے تجھے محسوس ہوا آفت آ رہی ہے؟ تیرے گھر میں 10 افراد نے ایک بھی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اس سے تجھے محسوس نہیں ہوا کہ تیرے گھر کے اندر آفت آ رہی ہے؟ کالی بلی رستے سے گزر جائے، رستہ چھوڑ کے آ جاتے ہو، جو دسترخوان پہ بیٹھ کے آرام کھا رہا ہے اس سے کوئی آفت نہیں آ رہی؟ گھر مکان بنایا، مکان کے اندر اللہ اکبر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، کاروبار کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ جامع مسجد عثمان غنی میں آنے والوں، کبھی ساری زندگی میں یہ بھی سوچا کہ مرنے کے بعد کفن بھی حلال کا ہونا چاہیے؟ ربیع الثانی کا مہینہ ہے میرے عزیزو، 22 جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ویلنٹائن ڈے کا انتظار کرنے والوں، ہیپی نیو ایئر کا انتظار کرنے والوں، فلاور ڈے کا انتظار کرنے والوں، لو ڈے کا انتظار کرنے والوں، تمہیں پتہ ہے 22 جمادی الثانی کو اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ اللہ اکبر، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، ہمراز مصطفیٰ، غار اور مزار کا ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ساری امت کو نبی کے بعد یتیم کر کے چلا گیا، 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات کا وقت قریب تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں کچھ لے کے کھڑی ہے، صدیق اکبر نے دنیا سے جاتے جاتے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ بیٹی بغل میں کیا ہے؟ اما نے روتے ہوئے ایک چادر نکال دی کہ ابا تیرے لیے میں نے نیا کپڑا بچا کے رکھا تھا، جس دن میرے باپ کا انتقال ہوگا میں اپنے باپ کے لیے نئے کپڑے کا کفن لاؤں گی۔ کیٹی کا کفن پہننے والوں، لٹھے کا کفن پہننے والوں، ہمارے ہاں پنجاب میں رواج ہے مہاجروں میں، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، اللہ اس سے بچاوے، باپ کا انتقال ہو جائے، 5 لڑکے ہیں، عہدے پر ہیں، مالدار ہیں، انتظار کر رہے ہیں ماموں کی طرف سے کفن آئے گا، کفن کاٹھی مامے کی طرف سے۔ بہت سارے گھروں میں ہوگا کہ کفن کاٹھی ماموں دے گا۔ ایک ماموں جنازے کے عین وقت پہنچا، جب جنازہ اٹھنے لگا میں نے کہا کہاں کراچی سے آیا؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا لاہور سے آیا؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا شیخ پورے سیال کوٹ سے آیا؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا دھند کی وجہ سے لیٹ
لیٹ ہو گیا, موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. کہ لگا نہیں واک کینٹ میں رہتا ہوں. میں نے کہا پھر ہری پور واک کینٹ کا راستہ تقریباً 8-پونے گھنٹے کا ہے. صبح سے تیرا بھنوئی مرا, مغرب کے بعد جنازہ اٹھا, اس وقت تو کیوں آیا؟ کہ لگا ہمارے یہاں رواج ہے اللہ اکبر بہن بیوہ ہو جائے کفن کاٹھی کا انتظام میں کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, بہنوئی کو بھی اسی موسم میں مرنا تھا. اللہ اکبر, میرے پردوں ریڈی کے اوپر جو فروٹ ہے سارا مارکیٹ کا منڈی والوں کا قرض ہے. بہنوئی کے لیے 20,000 مانگنے کے لیے, اس کے کفن اور دے دو کے لیے مجھے صبح سے لے کر شام تک دروازوں پہ پھرنا پڑا. پتہ نہیں میں کتنی پگڑی کتنوں کے آگے رکھ کے آیا, تب جا کے مجھے 20,000 ادھار ملا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ باپ مرے 5 بیٹوں کی کمائی میں سے باپ کو کفن کا حصہ نہیں ملتا.